بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے پریزیڈنٹ جو کہ ڈپٹی چیف ویپ ہیں پارلیمانی طور پر پنجاب اسمبلی میں، بڑی جدوجہد کے بعد بڑی مدت کے بعد ہم نے بار ان سے ریکویسٹ کی، آج انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کا نام ہے جناب امتیاز محمود شیخ صاحب، جو کہ ایم پی اے بھی ہیں، اور ہر وہ تحریک جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ پورے رمضان میں انہوں نے افطاریوں میں اور سحریوں میں حصہ لیا، اور آخر جو انہوں نے آپ خود افطاری دی اس میں ہزاروں لوگوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے مقبول ترین صدر ہیں، اور جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے پارٹی کو متحرک رکھا ہے۔ ان کے دور میں جلسے بھی ہوئے، ریلیاں بھی نکلیں، ہر یونین کونسل میں بھی مختلف پروگرام ہوئے جن میں انہوں نے خود حصہ لیا ہے۔ تو آج ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں زیادہ تمہید باندھنے کی بانے ان سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے موعظے حسنہ سے ہمارے دیکھنے والوں کو مستفید فرمائیں۔ جناب شیخ امتیاز محمود صاحب، میرا آپ سے پہلا یہ کوشچن ہے، جب سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے صدر بنے ہیں اس وقت سے لے کر تمام مسائل، تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے پارٹی کو زندہ تبندہ متحرک رکھا، اور ایک جلسہ بھی آپ نے اس جگہ کیا یہاں پر کوئی بندہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس میں آپ میں یہ کرنٹ، یہ بجلی کہاں سے آتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ کسی طریقے سے دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا، اور معذرت بھی کہ 2-3 دفعہ ہمارا ٹائم ہوا لیکن ہمارا مس میچ ہو گیا، یا میں اس وقت کوئی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دیکھیں، یہ جب آپ کی نظریے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، یہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ اس نظریے کے ساتھ، کیونکہ جب میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا تو میں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی پارلیمانی یا چیف ویپ یا ایم پی اے یا کوئی چیز بننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں تو ایک اوورسیز پاکستانی سٹیزن تھا۔ کینیڈا سے آپ نے فلائٹ پکڑی، لاہور آ کر پی ٹی وہ خان صاحب سے بس چھوٹی موٹی گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے سیاست میں آنے کی دعوت دی تو ہم آ گئے، لیکن اس وقت یہ نہیں تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح دوسرے ملک ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، کبھی میں نے 80 سے زیادہ ممالک دیکھے ہیں، تو ہر ملک جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہی ترقی یافتہ ہے، تو ہم وہاں پہ جا کے جو سسٹم دیکھتے تھے، کام عام آدمی کا بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سیاست میں آئے۔ رول آف لا اور ہیومن رائٹس، ان کی بالادستی کے لیے ہم جو ہے وہ آئے۔ کبھی بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایم پی اے بنیں گے یا کچھ بنیں گے، لیکن بس بائی دی پیسج آف ٹائم ٹکٹ ملا، الیکشن لڑا اور جیت گئے۔ لیکن میں زیادہ تر پارٹی پالیٹکس ہی کرتا آیا ہوں جب سے پاکستان تحریک انصاف میں میری شمولیت ہوئی ہے۔ نہیں شیخ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جس وقت آپ نے صدارت لی ہے، آئی نو ویری ویل، اس وقت جو پنجاب میں یہ مریم نواز شریف صاحب جس کا آپ کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کو چیلنج کو قبول کیا، پھر لوگوں کو باہر نکالا۔ واٹ پاسبل؟ کیونکہ لوگ یہ سننے پہ مجبور ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو باہر نکالیں، کیا آپ میں مقناطیسی بات؟ یہ ہمارا وہم ہے کہ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ صرف کوشش لکھی ہوئی ہے، کامیابی انہوں نے خود رکھی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ لاہور کا جو لاسٹ جلسہ ہوا ہے کانا میں، جہاں پہ مویشی منڈی، تو یہ میں کہوں کہ جی وہ جلسہ میں نے بھر دیا نہیں، میں نے کوشش کی کہ سیٹ اپ لگا دوں، اور کوشش کی کہ وہاں پہ لوگوں کو اتنا کو ایڈورٹائز کر دوں کہ لوگ وہاں پہ آ جائیں، تو ماشاءاللہ سے لوگ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ صرف کوشش لکھی ہے، باقی میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں پوری اپنی ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ جو کام میں لیتا ہوں اس کو ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں، جو میں نے نہیں کر سکتا میں فوری طور پہ ریفیوز کر دیتا ہوں۔ اس کی مثالیں
پارٹی میں بہت زیادہ موجود ہیں کہ میں اس سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں. جب میں نے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کو لیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے فسطائیت جو ہے مریم نواز کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارے جو بھی صدر آتے تھے کسی کو پکڑ کے اندر کسی کو، تو میں نے بھی اپنا جو ہے وہ اللہ پہ پکڑ کے اندر آپ کو کئی دفعہ کیا ہے جی وہ تو ہمارے ظاہر سامنے بھی پکڑا ہے. جی آپ جی کو. جی وہ یہ تو کامن چیز ہے. یہ تو کامن چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کوشش جو کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کامیاب بنایا. اس کے پیچھے جو ہے ہماری کہہ لیں کہ صاف دلی، صاف گوئی اور ہماری نیک نیتی شامل ہوتی ہے. جب یہ ساری چیزیں شامل ہو تو کامیابی یقینی ہوتی ہے. یہ میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے. اچھا، اس وقت آپ پر کتنے مقدمات ہیں؟ کن سے آپ بری ہو چکے ہیں؟ کچھ سے ایسے ہیں لیکن حکومت ہر وقت پھر بھی آپ کو ڈھونڈتی ہے اور ٹارگٹ رکھتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ 25 مئی سے 9 مئی تک میرے پر 7 مقدمے تھے. جو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پرویز الہی صاحب کی تو وہ ریوائیو ہو گیا، وہ کینسل ہو گئے. اس کے بعد 9 مئی یعنی اس سے پہلے میرے زندگی میں شاید کوئی مقدمہ نہیں ہے. اور کہہ لیں کہ 56 سال یا 55 سال میں نے مختلف ممالک میں گزارے. پاکستان میں میری جو ہے وہ 40 سال کے قریب میں پاکستان میں بھی رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرے پہ ایک بھی مقدمہ نہیں ہے. لیکن پارٹی میں جب شامل ہو کے جب ہمارا رجیم چینج ہوا تو 7 مقدمے ہوئے، وہ ریورس ہو گئے جب پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ آئی. اور پھر جب 9 مئی ہوا تو 13 مقدمے ہوئے. ان کے بعد پھر یہ ہے کہ چل سو چل، اور اس وقت میری اطلاعات کے مطابق میرے پر 23 مقدمے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ابھی کل جو عدالتی فیصلہ ہوا ہے اس میں 9 مئی کو رد کر دیا گیا، اور جن لوگوں کو معمولی سزا ہوئی وہ بھی بہت کم ہے، اور خاص طور پر اپنے اعجاز چوہدری صاحب کی بیل ہو گئی. باقی بھی سننے آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے تو ہے ہی کچھ نہیں، سارا وہ جو منظر آپ کہتے تھے اسی طرح ہے کہ یہ بناوٹی ہے. تو اس بارے میں آپ یہ بتائیں، خاص طور پر جب 9 مئی کے واقعات میں بیل ہو جائیں یا وکلا ہار جائیں اور اٹارنی جنرل یہ کہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں، اور وہ ججز بھی یہ کہیں، تو اس کے بعد اب نیکسٹ پھر آ رہی 9 مئی. دیکھیں 9 مئی کا یہ شروع سے لکھا جا چکا ہے کہ یہ سارے فیک مقدمے ہیں. اب 13 میرے پہ مقدمے ہیں مختلف جگہ پہ. کئی جگہ کئی لوگ اس طرح ہیں جو ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی موجود تھے، گجرانوالہ میں موجود تھے، میاں والی میں موجود تھے، پنڈی میں موجود تھے اور پشاور میں موجود تھے. اور اس میں خواتین بھی ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں جینٹس بھی ہیں. اور میں بھی لاہور میں 13 جگہ پہ ایک ہی وقت میں ڈنڈے سوٹے لے کے کھڑا تھا. تو یہ تو اور پھر سب سے پہلے تو مقدمے کی جان وہیں پہ نکل جاتی ہے کہ جب آپ جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے اس پہ مقدمے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو مقدمہ آلریڈی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی لکھ کر دیا، ان پہ مقدمے ختم ہو گئے ہیں اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے اپنی زندگی جو گزار رہی ہیں. اب جو ریسنٹ آپ نے اعجاز چوہدری والا 103 کا مقدمہ تھا، اس میں میری بھی اس میں سپریم کورٹ سے ہی ضمانت ہوئی ہے. اعجاز چوہدری صاحب کی اور حافظ فرد صاحب تینوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. میری ایک ویک پہلے ہوئی ہے. میرے میں وہ جج صاحب پروسیکیوشن سے پوچھ رہے تھے کہ جناب بتائیں کہ اس بندے کی کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے کہ انہوں نے کوئی کانسپیرنسی کی، کوئی اکسایا. تو وہ ایک جعلی سی ایک آڈیو جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. کہتے آڈیو کا تو سبمٹڈ ہی نہیں ہوتی جب تک اس کے 20-22 فرانزک ٹیسٹ ہیں جس سے گزر کے نہ آئے، تب تک وہ اتھنٹک نہ ہو. جب تک اس کا سورس جس پہ ریکارڈ کی گئی ہو، وہ بندہ جس نے ریکارڈ کی ہو، پھر اس کی فرانزک ہوئی ہو، تب تک تو قابل قبول ہی نہیں ہے. جیو فینسنگ نہیں تھی. نہیں، جیو فینسنگ تو ایک اور چیز ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ تھا کہ ہم نے کانسپیرنسی کی ہے. تو اس کی جیسے کہ اعجاز چوہدری صاحب کی تقریر انہوں نے دکھائی کہ جی یہ انہوں نے تقریر کیا، تقریر دکھائی بیٹے کے ساتھ فون پہ جو بات، وہ فون پہ بات کرنا ایک اور بات ہے. لیکن جو تقریر جس میں وہ اکسا رہے ہیں یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ 10 مئی کی ہے. تو جب آپ اکساتے ہیں تو پھر بندہ وہ کرتا ہے کہ کرنے کے بعد آپ اکساتے. تو وہ جج صاحب وہ ان سے پوچھ رہے تھے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا.
ایک 11 تاریخ کا ایویڈنس پیش کر رہے تھے، ایک 10 تاریخ کا ایویڈنس پیش کر رہے تھے. میرا ایویڈنس بھی 9 کا تھا، وہ بھی اکسانے کا نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ اڈجرن ہو جائے، لیکن جج صاحب کا شکریہ، انہوں نے کہا جی نہیں فی الحال ضمانت اگر آپ ان کو چاہیں گے تو یہ پیش ہو جائیں گے جہاں کہیں گے آپ کے. تو یہ ہے کہ سارے کے سارے کیس اسی طرح کے ہیں. کسی بھی کیس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. جیو فینسنگ میں بھی اگر کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ مجرم ہے. کسی جگہ پہ موجود ہونا وہ مجرم نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کا کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں گے کہ اس بندے نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو ہمارے آئین کے مطابق جرم ہے، اور اس کے پورے ایویڈنس آپ کو دینے پڑیں گے. تو ابھی تو یہ ایویڈنس یہ ہے کسی سے سوٹا برآمد کر دیا، بانسا والے بازار سے جا کے بانس خرید کے وہ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا سوٹا ہے، یہ سوٹا ہے. تو یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے. ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں جو آرڈر ہے. اچھا نہیں شیخ صاحب، جیسے کہ آپ پہ سارے فراڈ مقدمات ہیں تو عمران خان پہ بھی ایسے ہی فراڈ مقدمات ہیں، لیکن ان کو جب سے دھر لیا ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے. آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ ان کو باہر نکالنا ہے یا پاکستان کے لیے اور بھی مسائل ہیں؟ ہمارا تو دل یہ کرتا ہے کہ ایک منٹ بھی آگے نہ جائے کہ تو خان صاحب باہر آ جائیں. کیونکہ آپ روزانہ اسمبلی میں یہی واویلا کرتے ہیں. دیکھیں ہم، لیکن کن کے سامنے کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے، ہم کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو بندوقیں، ہم نے ہر وہ ممکن کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اگر آگے سے جو ریاست ہے وہ ہم پہ گولیاں چلانی شروع کر دے گی، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے گی، تو بتائیں ہمارے پاس تو یہی چارہ نا کہ یا تو ہم بھی بندوقیں پکڑ لیں یا پھر ہم انتظار کریں، اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے رہیں. اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اس لیے ہم نے جو آئینی راستہ ہے ہمارا پیسفل پروٹیسٹ کرنا، ریلیز نکالنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، اسمبلی میں جا کے اپنے مدعا بیان کرنا، اور یہ ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. انہوں نے ملک کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے کہ آپ خود اسمبلی میں بھی جا کے دیکھیں یا قومی اسمبلی میں جا کے دیکھیں، سیاستدانوں کا کوئی ویلیو نہیں رہی جب سے فارم 47 کی حکومت آئی ہے. انہوں نے سیاستدانوں کی ویلیو کو ختم کر دیا. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. شیخ امداد مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو پارٹی کے اندر سے کیا مسائل آپ کی صدارت کے لیے یا آپ کے لیے لیگ پولنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی صدر بنتا ہے، جب ہماری پارٹی جب سے بنی ہے، ایک صدر بنتا ہے اور دوسرا بننا چاہتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اس میں لیگ پولنگ یا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک صدر کا کام ہوتا ہے پارٹی کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا. ہمیں جب بھی کوئی بھی پارٹی کی طرف سے ہدایات ملی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے احسن طریقے سے انجام دیے ہیں. ہم نے یونین کونسل کی سطح پہ ابھی یوم تاسیس لاہور میں منایا گیا ہے، 90 مقامات پہ یوم تاسیس منایا گیا ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی پارٹی ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک صدر ہے اور دوسرا بننا چاہتا ہے، ایک ایم پی ہے دوسرا بننا چاہتا ہے. آپ تو سابق بھی جتنے صدور ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور سابق عہدیداروں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہیں کہیں دھواں ضرور نکلتا ہے. نہیں دیکھیں اس وقت ہوا یہ ہے کہ پارٹی کے ہمارے مین چیئرمین ہیں جو کہہ لیں کہ ایک دھاگا ہے جس کے ساتھ ایک ڈوری ہے سب کے ساتھ بندھی ہوئی ان کے ساتھ، وہ اس وقت جیل میں ہے. تو کئی لوگوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھا رہے نہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے بندے انجیکٹ کیے ہوئے ہیں جو فار ایگزامپل کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ وہ کہیں گے ریلی کیوں نہیں نکالی، آپ کو انجیکٹ کیے ہوئے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے. جی آپ بڑے آسانی سے، جو ہر پارٹی میں اختلاف ہوتے ہیں، ایک بندے کو اگر مجھ سے اختلاف ہے وہ ڈائریکٹ مجھے کال کر کے کہتا ہے شیخ صاحب آئے میرے ساتھ بیٹھے، مجھے یہ اختلاف ہے. وہ پارٹی کا ایک سنسیئر آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریزالو کرنا چاہتا ہے. لیکن جو پریس میں لیکن وہ ایک بندہ ہے وہ سیدھا پریس میں چلا جاتا ہے. اگر میں اس کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ، وہ فون نہیں اٹھائے گا. اگر ٹائم دے گا تو نہیں آئے گا. تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا. اور گاہے بگاہے گروپوں میں وہ لوگ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں. کوئی آئی پی پی میں چلا گیا ہوا ہے اور اس کی طرف سے انجیکٹ کیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی
اس کی کہہ لیں کہ سٹرکچر اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ڈیوائیڈ کریں. آج عمران خان ایک کال دے دے تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی بندہ ابھی ہے. آپ نے کال کی بات کی، آپ کی پارٹی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد ہم ریلی نکالیں گے، ہم باہر نکلیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں نکلا. اب اس پہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہے یہ سب ڈر گئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں نکل رہے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ کو کی بات کا جواب اس طرح تو نہیں کوئی بڑکے مار کے دوں گا. میں مریم نواز صاحبہ کو کہتا ہوں کہ میں جلسہ اپلائی کرتا ہوں مینار پاکستان کا، آپ صرف ڈی سی کو کال کر کے کہہ دیں ان کو اجازت دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بندے ہیں کہ نہیں ہے. اور آپ بھی کر لیں، ایک ہی دن کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم مینار پاکستان کر لیں، آپ پاٹی لواری کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ موچی دروازے کر لیں. تو فیصلہ دودھ کا دودھ، فیصلہ مریم کی تو ویسے ہی انہوں نے شاید زندگی میں ایک ہی سچ بولا ہے، باقی میں نے نہیں زندگی میں دیکھا انہوں نے کوئی سچ بولا ہو کہ میں روتھ لیس ہو جاؤں گی. اچھا، یہ انہوں نے وہاں سچ بولا ہے. وہ روتھ لیس ہوئی ہیں، پولیٹیکل ورکرز پہ روتھ لیس ہوئی ہیں، وہ روتھ لیس ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس پہ روتھ لیس ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی سڑکوں پہ ہیں. وہ روتھ لیس ہوئی ہیں کسانوں پہ ہوئی ہیں، کسان بھی مزدور سڑکوں ہیں پہ سرکاری میں ساری سڑکوں پھر پہ ہیں. ہیلتھ کیئر ورکر پہ، نرسز پہ ہوئی ہیں، ڈاکٹرز پہ ہوئی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ڈاکٹر نرسز پہ دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں یہ کی ہے. تو ایک سچ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے آج تک بولا ہے اور اس پہ وہ قائم ہے اور وہ کر رہی ہیں. نہیں، یہ جو آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے، جس کی بنیاد پر روزانہ آپ کے خلاف مقدمات، پکڑ دکڑ بغیر ثبوت کے چادر چار دیواری کی پامال کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں آپ نکلتے نہیں ہیں. یہ بھی ساتھ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی کال دیں گے نا تو 3 دن پہلے ہی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں گے. 24 کو ہماری کال تھی، 24 نومبر کو 1500 بندہ ہمارا 26 کی تاریخ سے پہلے گرفتار ہو چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ 24 تاریخ سے پہلے 2 دن ہمارا 1500 بندہ گرفتار ہوا چاہیے، آن دی ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب 24 آیا تو 24 تاریخ کو بتی چوک سے 600 لوگ میرے سامنے گرفتار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بندہ نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور 1500 اور 600 2100 بندہ گرفتار کیسے ہو گیا؟ چلیں یہ بھی، وہ بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی ایف آئی آر 24 کی نکال کے دیکھ لیں پورے پنجاب کی. ہر ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 1500 نامعلوم افراد، فلاں 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 7 1500 2000 نامعلوم افراد. تو ان کی تو اپنی ایف آئی آر میں اگر ہم جمع کر لیں تو لاکھوں لوگ بن تو جائیں. لاکھ لوگ تو وہ بن جاتے ہیں جن پہ مقدمے ہیں. تو یا تو یہ اپنی ایف آئی آروں کو درست کر لیں یا مان لیں کہ ہم جھوٹی ایف آئی آریں کرتے ہیں، تو یا پھر اپنا قبلہ درست کر لیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیلی کو نہ کوئی اعلان کرتی ہے جس میں کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں، وہ نام غریبوں کا سب ہے، یا اور اس میں یہ غریبوں کے لیے پڑھائی کے لیے، غریبوں کے لیے لیپ ٹاپ، غریب خواتین کے لیے اور مزدور لوگوں کے لیے. اس کے بعد اب بوڑھے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے 10,000 روپے دینے کا رہا. یہ اتنے فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور آپ کیونکہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے جو وہ ایک سال کا ان کا تبادلہ چھاپا ہے، وہ میں نے اس میں پڑھا ہے، وہ تمام تر منصوبے آپ کے تھے جو اب. تو یہ تو اچھی بات نہیں کہ اگر آپ کے منصوبوں کو کنٹینیو کر رہی ہیں تو اس پہ آپ کو وابلہ کرنے کے بجائے آپ نہیں بہت اچھی بات ہے. ہاں، وہ ہمارے منصوبے کیری آن کریں، مجھے بڑی خوشی کی بات ہے. میں تو خود کہتا ہوں ہیلتھ کارڈ کو بھی ریوائیو کر دیں. باقی انہوں نے کسان کارڈ کر دیا ہے، لیکن ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام تو انہوں نے اپنے لگا لیا ہے لیکن کر نہیں رہے. اگر آپ رمضان شریف کے بعد تحریک چلانا چاہ رہے تھے تو آپ نے نہیں چلائی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ایک درخواست دیتا ہوں اس پہ ان کو ہتھڑے پڑ جائیں گے، تو آپ درخواست کیوں نہیں دے دیتے؟ پہلے میں آپ کی ایک وہ جو پہلی بات ہے کہ مریم نواز بہت اچھے کام کر رہی ہیں، ان کا ایک آپ کو مثال دے دوں. لیپ ٹاپ اسکیم، اگر آپ ان کا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں، جو انہوں نے خود کتاب چھاپی ہے، پوسٹ بجٹ جو آپ کتاب چھاپ کے ہیں سب کو دیتے ہیں، 20% سے اوپر خرچ نہیں ہوا جو انہوں نے مختص کیا ہوا ہے.
یہ کہتے تھے لوگوں کو خان صاحب نے مرغیاں اور وہ دینی تھی, یہ انہوں نے کہا بھی ہم بھی دیں گے, ہم بڑے خوش ہوئے, 9 ارب روپیہ رکھا, پورا سال گزر گیا, 97 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوا. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی 20 ارب میں سے 9 ارب میں سے اچھا 97 کروڑ خرچ ہوا, یعنی کہ 12 کروڑ کی وہاں میں نا 7 روپے پر بندے کو انہوں نے خرچ کیا ہے. اچھا, اور بار بار آ کے کہہ رہے کہ ہم نے انقلاب برپی کر دیا. صرف ٹک ٹاک کی حد تک, لیپ ٹاپ بھی بڑے دیے گئے ہیں, لیکن اشتہاروں میں اگر آپ ان کی بجٹ کی وہ دیکھیں گے, کسانوں کا انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. کسانوں کا پورا سال گزر گیا ہے, جو بجٹ میں اس کے لیے مختص کیا تھا صرف اور صرف اس کا 30% جو ہے ابھی تک انہوں نے خرچ کیا. کسانوں کو تو بیڑا غرق کر دیا, گندم نہ خرید. تو اب میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ معیار یہ ہے کہ میں نے 100 روپیہ غریبوں کو دینے کے لیے رکھا, تو میں نے 100 روپیہ جی دے دیا. اگر آپ کہیں کہ جی 100 روپے میں سے میں نے 1 روپیہ غریب کو دے دیا اور میں نے ٹک ٹاک بنا لی اور 99 روپیز ابھی تک جو ہے وہ پڑے ہوئے خزانے میں, یہ حال ہے ان کا ابھی تک. کہ ابھی ٹوٹل جو 842 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, اس میں سے 550 خرچ ہوئے, پورا سال گزر گیا. اور اس میں بھی 74 ارب روپیہ انہوں نے ادھر ادھر سے کر کے سڑکوں میں ڈال دیا کہ جی سڑکیں بنائیں. اور سڑک وہ بنانے میں ماسٹر ہیں کہ نئی سڑک توڑو, 15% اپنا. اب تو وہ انڈر گراؤنڈ وہ بھی بنا رہے ہیں, ریل بھی نہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ جو انہوں نے جس چیز کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے اس میں سے نکال کے, جیسے وومن ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تھے, ہیومن رائٹس کے لیے رکھے تھے, کوئی خرچ نہیں کیا. تو یہ صرف اور صرف سڑکوں کے لیے رکھ دیا, اور سڑکیں بھی ابھی نہیں بنی, مطلب کہ وہ بھی نہیں بنی. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ہم اپلیکیشن کیوں نہیں دیتا. اپلیکیشن تو ہم دے کے تھک گئے ہیں. اب تو عدالتیں بھی جو ہیں وہ 26ویں ترمیم کے بعد ہماری بات ہی نہیں سنتی. نہیں, اب تو مریم نواز بھی تھک گئی آپ کو کہہ کے کہ آئے میدان میں, تو آپ ایک دے دیں. تو آپ ایک میری طرف سے چیلنج بھیج دیں نا, آئے میدان میں, کہیں بھی میدان لگا لیں, آپ بتا دیں, آپ کی مرضی کا میدان آپ چوز کر لیں, ہمیں مینار پاکستان دے دیں. جو لاہور کی سب سے بڑی جگہ ہے نا, سب سے بڑی جگہ وہ ہمیں دے دیں, اور سب سے چھوٹی جگہ ہے آپ لے لیں, اور پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں. ہمارا لیڈر بھی نہیں ہے, صرف ہمارے لیڈر کے نام پہ لوگوں نے آنا. آپ پوری لیڈرشپ آ جائیں, نواز شریف کو بھی بلا لیں, ٹھیک ہے, شہباز شریف کو بھی بلا لیں, حمزہ کو بھی بلا لیں, خود بھی آ جائیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ آپ نے بڑکا کے عجیب ہی بنا لیا ہے. ایک طرف آتے ہیں وہ جی آپ نے یہ پرچے کاٹ کے ہمارے لوگوں کو پہ 30-40 ہزار لوگوں پہ پرچے کاٹ دیتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں بندہ ہی نہیں نکلا. نہیں, اب جب بھی آپ نے درخواست دی ہے پھر آپ کو جانا پڑ رہا ہے ہائی کورٹ میں. جی, ہائی کورٹ لاسٹ مومنٹ تک یہی کہتا ہے ان کو بتائیں, پھر وہ بتا دیتے ہیں آپ کو نہیں کرنا. نہیں کرنے دیتے. اب تو ججز بھی جو ہے وہ گیو اپ کر گئے ہمیں. لاسٹ جو ہمیں انہوں نے کہا جی وہ آ کے سیکیورٹی کا بہانہ لگا دیتے ہیں, تو سیکورٹی. اچھا, مجھے میں نے اپنی زندگی میں یا آپ کی زندگی میں کبھی ایسی فسطائیت دیکھی پہلے کہ خواتین کو ہراساں, چادر اور چار دواری کی سار دواری اور مختلف مسائل سے, کیا لوگ ڈر گئے ہیں آپ کے ان باتوں سے, اب وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے؟ دیکھیں, ہمارے ورکر تو بالکل نہیں ڈرے ہوئے. ٹھیک ہے, ورکر تو ابھی آپ کہیں گے ہم نے ایسی ٹائم پہ بھی ریلیاں نکالی ہیں, اور بڑی ریلیاں نکالی ہیں, جب وہ مثلا کہ ہم اگر ڈسکلوز کر دیں نا تو وہ وہاں پہ اتنا بندہ آ جائے, لیکن ہم انڈسکلوز ریلیاں ہماری اتنی بڑی ہوتی ہیں, وہ نہیں کر سکتے. ان کے جب تصویر آ جاتی ہے نا ٹی وی پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ, اس کو گھروں سے اٹھا کے لے آتے ہیں. ورکر ہمارا پھر بھی نہیں ڈرا. میں ماشاءاللہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو انہوں نے نا ایک کہہ لیں کہ ایسی بھٹی سے گزارا ہے نا کہ یہ خود پچھتائیں گے, جتنا وہ طاقتور اور جتنا وہ مضبوط بن گیا. عام آدمی کیا سوچتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اس کے گھر میں روزانہ پولیس, اس کی بہنیں ہیں, تو وہ عام ورکر جو ہے, جو عام بندہ ہے, وہ دل سے تو ان سے نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ صرف اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی عزت کی وجہ سے چادر چار دیواری کا, لیکن ہے ساتھ ہے. وہ تو 8 فروری کو آپ نے جس طرح کہ کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے تو لوگوں نے کینڈیڈیٹ کو لوگ ڈھونڈتے تھے. میں تو خود اپنے حلقے میں ایک دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, تو میرا جو اپوننٹ تھا وہ کیلا جیت کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں کلہ ہی ہوں, لیکن جیسے نواز شریف کلہ دوڑ کے ہار گیا نا, وہ بھی کیلا دوڑ کے ہار گیا. یعنی کیلا دوڑ کے دوسرے نمبر پہ اگر آنے کی مثال آپ نے دیکھنی ہے تو نواز شریف دیکھ لے,
اور ہمارے جو لوگ جیتتے اچھا، ہیں اب ہم صرف لاہور شہر پہ آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لاہور شہر میں کتنی سیٹیں جیتی اور کتنی سیٹیں نون لیگ نے جیتی؟ Exact. لاہور میں ہم نے کیونکہ آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے. لاہور میں ہم نے صوبائی کی ایک نشست ہاری ہے. اچھا ٹھیک ہے. 29 ہم نے جیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور جو نیشنل اسمبلی کی ہیں وہ ہم نے ٹوٹل جیتی ہیں. ٹھیک. کہیں بھی لے آئیں, کہیں بھی چیلنج کر لیں, کوئی بھی حلقہ کھول لیں ان کی مرضی کا, جو ایک میں کہہ رہا ہوں اگر غلط نکل آئے. 29 اور 14 یہ سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی ہیں لاہور میں. نہیں, آپ کے دنس میں مریم نواز, حمزہ شہباز, نواز شریف اور ان کی جتنی فیملی سب ایسے فارم 47 بھی ہیں. میں نے نواز شریف کے مریم نواز کو کہتی میں الکمنڈر میں نے بھیجی تھی. نواز شریف کے فارم 45 اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مریم نواز کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. ایک فارم میں نے خود دیکھا ہوا. 100% ہم نے فارم دیکھے ہوئے میں نے اپنی. ٹھیک ہے. اور وہ ویب سائٹ پہ انہوں نے جو لگائے ہوئے ہیں وہ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ 1 لگا دیا, کسی کے آگے 0 لگا دیا, کسی کے پیچھے 1 لگا دیا. تو یہ پورا خاندان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو سیٹ جیتا ہو. میاں صاحب, اب یہ روہیل اسکر کے مقابلے میں جو پی ٹی اے کا آپ کا کینڈیڈیٹ تھا وہ جیتا اور بعد میں وہ نون لیگ میں چلا, اس کے بعد نہ نکالا اس کو اور نہ اس کو کسی پنشمنٹ دی. تو اس طریقے سے یہ پنشمنٹ جب ایک بندہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کو کیا پنشمنٹ کر دینی ہے, گولی تو نہیں مار سکتے ہم. لیکن یہ ہے کہ وہ پری پلان تھا, کیونکہ اس پہ اتنا کوئی ابھی دباؤ بھی نہیں آیا تھا. ایز سون ایز وہ جیتا ہے تو اگلے دوسرے تیسرے دن وہ جو ہے وہ ڈیفلیکٹ کر گیا. وہ ایک مینیج تھا, پری پلانڈ تھا. وہ پہلے ہی نون لیگ کا بندہ تھا. ہمارے اس وقت ٹکٹیں جو جن لوگوں نے بھی دی ہیں وہ ان کی ایک مسٹیک تھی, کسی ورکر کو دینی چاہیے تھی, اس طرح کے بندے کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے تھی جو نون لیگ سے بھاگ کے یہاں پہ آیا تھا. میں نے یہ گزارش کی ہے, جب وہ سلپ کر گیا اس کے بعد ایک اصولی طور پہ کوئی پارٹی کی طرف سے اس کو ایم این اے شپ سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی, وہ میں نے دیکھی. آپ الیکشن کمیشن میں کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ساری کوئی کاروائی کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جب تک یہ الیکشن کمشنر ہے یا یہ الیکشن کمیشن ہے, آپ وہاں سے کوئی اس طرح کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کو ہم ڈی نوٹیفائی کرا لیں؟ وہ کہیں گے جی یہ تو آزاد جیتا ہے. وہ پی ٹی آئی کو تو مانیں گے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ وہ تو کہہ رہے ہیں آزاد جیتا تھا, آزاد جیت کے جس میں مرضی شامل ہو گیا. حالانکہ اس کی حلف لیتے کی ویڈیوز موجود ہیں. میں حلف لیتا ہوں کہ جی نہ میں عمران خان کو چھوڑوں گا نہ میں پارٹی کو چھوڑوں گا. لیکن آگے کون ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. مجھے آپ یہ بتائیں, اس وقت آپ کو موجودہ اس دور میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ مشکلات دور نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف جس طرح پہلے جلسے جلوس کرتی تھی یا جھنڈے لے گئے, اب تو کوئی جھنڈا لے گئے اس کو پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں مشکلات یہی ہیں, ایک تو آپ نے بتا دیا نا کہ ایک جھنڈا بھی لے کے نکلو تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, بلکہ دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ بالکل گیو اپ کر گئی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ہمیں کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی طرح جلسے کی اجازت مل جاتی تھی اور ہم کر بھی لیتے تھے, بستائیت کے باوجود کر لیتے تھے. ہم نے پنڈی میں بھی کیا, اسلام آباد میں بھی کیا, لاہور میں بھی کیا. لیکن اب جب سے یہ 26ویں ترمیم آئی ہے, یہ سب سے بڑا ایک رکاوٹ ہے پاکستان کے آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. پاکستان کا آئین ہمیں فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف پریس, فریڈم آف گیدرنگ, یہ سارے جو ہے وہ دیتا ہے ہمارے, کہ ہمیں آئین میں یہ موجود ہے. لیکن ایکچولی اس میں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس وقت ملک میں مارشل ہے. ہماری یہ مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں عدالتیں بھی انٹرٹین نہیں کر رہی, عدالتوں پہ ہمارے کیس بھی نہیں لگ رہے. اگر کیس لگتے ہیں تو ان کی تاریخیں آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں. کیونکہ عمران خان کے کیس لگنے شروع ہو گئے. نہیں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے 2 سال سے ہماری تاریخیں لگ رہی ہیں, کیونکہ پروسیکیوشن کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. صرف وہ آتے ہیں اگلی تاریخ. اور ہمارے جو تو ساری اس فسادیت کا مقابلہ کیسے ہوگی, ان کو کیسے آپ جج کریں گے, کیسے آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے, اس کے ساتھ نظر نہیں ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. ہم اسمبلی میں بھی ہر دفعہ احتجاج کرتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے,
اور پارٹی ایک لائحہ عمل تیار کر رہی ہے جو ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گا. اس سے پہلے کچھ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جیسے علی مین گنڈا پور صاحب اور اعظم سواتی صاحب جنہوں نے کیا. جب اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کو مسئلہ نہیں ہے اس وقت. خان صاحب اگر چاہیں تو صبح واپس باہر آ جائیں. وہ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ اب باہر رہنا نہیں چاہتے. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ کن کنڈیشن پہ ان کو باہر آنا ہے یہ ہے. خان صاحب کوئی کنڈیشن ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں سمپل سا رول آف لا ہے، سمپل سا ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ ملا ہے. یہ بیک ڈور چینل ہوتا ہے اور اس کے آپ کے چیئرمین بھی ملتے ہیں چیف آرمی اسٹاف یا بیوروکریسی. نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ خان صاحب آ جائیں، آ کے منی گالا میں بس چپ کر کے بیٹھے رہیں اور خاموشی سے اگلے الیکشن کا انتظار کریں. تو یہ تو خان صاحب نہیں کر سکتے نا. یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے 8 فروری کو 2023 کو. اس پہ خاموشی اختیار کرنا، ڈاکوؤں کو نکالنے کے لیے بھی طریقہ کو آپ اختیار کریں نا. تو ڈاکو تو بیٹھے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جوڈیشری ہے اس کو آزاد کریں. جوڈیشری کو انہوں نے غلام کیوں کیا؟ آج جوڈیشری کو آزاد کر دیں. کن کو رہے ہیں جن کو آپ باہر نکالنا، وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر جس طرح ہے وہ اس طرح چلے گا. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ہم اپنی ریلیاں نکالیں گے، اپنے جلوس نکالیں گے. ہمیں اندر کریں. ہمیں پورے ملک کو تو انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے. کتنی دنیا باہر جا رہی ہے، کتنا سرمایہ باہر جا رہا ہے. جی ٹی پی ہماری سکڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی ڈی پی جو ہے وہ سکڑ کے آپ خود دیکھیں گے مہنگائی کی سطح کہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ انڈیا ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے. انڈیا اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. ادھر دھمکیاں لگا رہے ہیں ہمیں، اور ادھر ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے منہ سے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلتا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ کیسے نکالیں گے؟ ان کے تو اپنے کاروبار ادھر ہیں انڈیا میں. پلس یہ کیسے نکالیں گے؟ ان کو تو ڈر ہے فارم 47. میری گزارش ہے، اب جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی اڈیارہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. آپ بھی تمام لوگ ڈے ٹو ڈے یہ بیانات دے رہے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے تو آپ کو رام کر لیا کہ آپ پارٹی اپنے فوج کے ساتھ ہیں انڈیا کے اگر حملہ ہوتا ہے. باقی سارے معاملات جیسے کل وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ کو نہیں بلایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بلایا. یہ جو ایک وہ تو ہم نے خان صاحب کے بغیر جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ وہ عوام کا سب سے مقبول لیڈر ہے. اگر اس کو آپ نہیں بنائیں گے تو آپ یہ قومی یکجہتی جو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی. اس کے لیے میں چلا جاؤں گا، آپ چلا جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک عمران خان صاحب کو نہیں بلاتے، عمران خان صاحب کوئی میسج نہیں دیتے، قوم کو قوم متحد نہیں ہوگی. اس لیے جو بھی ایکسرسائز انہوں نے کرنی ہے وہ فضول ہے. اب جیسے کہ لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے اور مختلف بڑے شہر ہیں، ان کے جو صدور ہیں، میں نے آج تک خبر نہیں دی کہ کسی کو بلایا ہو یا کوئی ملنے گیا ہو. کیا آپ جانا نہیں چاہتے یا وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے؟ پہلے تو 6 لوگوں کو بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے. وہ وکیل ہوتے ہیں اور ایک فیملی کا ڈن ہوتا ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل لوگوں کو پہلے بھی بہت مشکل سے ملنا جاتا تھا. میں نے بھی بڑی ٹرائی کیا ہے، لیکن جو فسطائیت جس طرح کی خان صاحب نے جیل گزاری ہے شاید ہی پاکستان میں کسی نے گزاری ہو کہ اس کو اپنی فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل صدر تو جو باتیں آتی وہ تو کہتے ہی وہاں پہ دیسی گوشت چل رہا ہے، اپنا مختلف جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ چلا رہے ہیں. وہ تو سہولت موجود ہے. جس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں، وہ تو ایک جھوٹ ہے نا. اس کا تو نہیں. آپ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ آپ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے تو آپ ان کو کیا اندر عیاشی کروا رہے ہیں؟ ایک بندے کو میں بھی جیل میں رہا ہوں. سب سے پینفل وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے. میری فیملی کو پتہ ہی نہ میں کہاں پہ ہوں، میں کس حالت میں ہوں، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہوں. یہ فیملی کے لیے بڑی پینفل بات ہوتی ہے. تو یہ خان صاحب کو ہر طریقے سے پین دے رہے ہیں. یہ تو آن دی ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سلمان راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا جاتا، علیمہ آپا کو نہیں ملنے دیا جاتا، نورین آپا کو. اس میں جو باتیں آ رہی ہیں کچھ پلانٹڈ لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتا ہے، اور آپ کے جو اصل لوگ تو ان پلانٹڈ لوگوں کو ملنا وہ بند کر دیں.
دیکھیں وہ خان صاحب ہم تو خود ہی چاہتے ہیں چلو کوئی نہ کوئی تو خان صاحب سے جا کے ملے نا. اس طرح منع نہیں کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے پلانٹیڈ لوگ ہیں, ایک ہر کام میں ایک اچھائی بھی تو ہوتی ہے نا. تو اس طرح ہمیں پلانٹیڈ لوگوں کا بھی تو پتہ چل رہا ہے نا, وہ بھی تو ایکسپوز ہو رہی ہے. اچھا حماد اظہر صاحب میں اور یہ اسلم اقبال صاحب ہیں, ان کی گروپ بندی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے لاہور پی ٹی آئی کو؟ نہیں گروپ بندی ویسے کوئی نہیں ہے, میں سچی بات بنوں کہ ایسی کوئی گروپ بندی نہیں ہے. ویسے ہی پی ٹی آئی میں ایسے لوگ انجیکٹ کیے جا چکے ہوئے ہیں جو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ ریلی نہیں نکالیں گے تو کہیں گے کیوں نکالی, اگر نکال دیں گے کہیں گے چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے بڑی ریلی نکال دی ہے تو کہیں گے یہ مینج ہے, ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہمارے ورکر بھی یہ سمجھ گئے ساری چیزیں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کے ہوتے ہوئے ریلیاں بھی دیکھی ہیں, جلسے بھی دیکھے ہیں اور احتجاج بھی دیکھا ہے. اب شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں صرف او کرو, جیسے ان کو بھارت کے ہم خلاف, ویسے وہ بھی کر وہ تو دیتے ہیں. بھارت کے خلاف بھی او نہیں کر رہے. تو مجھے یہ بتائیں پھر اس نہیں وہ طریقے. دل میں کرتے ہیں, اچھا وہ اندر نا ویسے آنکھیں بند کر کے او کرتے ہیں لیکن آواز باہر نہیں نکلتی. دیکھو نا کل شہباز شریف کی اور نواز شریف کی اور مریم نواز کی اور ان کے جو کڑم ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو وہ اور وہی بڑی ہائی لائٹ کی انہوں وہ نے. تینوں چاروں وہ ہی کرتے رہے ہیں ہاں. اندر بیٹھ کے, لیکن آواز باہر نہیں گئی, یعنی اندر او اپنے کی. دل میں او کرتے تھے. اچھا مجھے یہ یہ بتائیں. ویسے ان کی بڑی حوصلہ ہے کہ وہ دل میں بھی او کر لیتے ہیں, کہیں مودی کو پتہ نہ چل جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے ورکروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے جمے, کیونکہ خان صاحب نے اپنے 3.5 سال میں عوام کے لیے کہتے کچھ نہیں کیا. اگر خان نے امام کے لیے کچھ نہیں نہ کیا ہوتا تو اس طرح 80% ووٹ نہ ہمارے پاس ہوتے. خان صاحب نے جو کچھ عوام کے لیے کیا ہے نا, اگر وہ رہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اور وہ بنیں گے, ہیلتھ کارڈ کسی کو دے دینا, کسان کارڈ دے دینا, راشن کارڈ دے دینا, غریبوں کے لیے احساس کرتے ہوئے لنگر خانے بنا دینا, فوڈ سٹالز لگا دینا, یہ مطلب کہ مدینہ کی وہ ریاست جو بنانا چاہ رہے تھے وہ دوبارہ انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ویسے تو آپ بہت زبردست ورکر ہیں, آپ کی عظمت کو جتنا سلام کیا جائے اتنا کم ہے. آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں, میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں, اور ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنا پورا فوکس آپس میں لڑائی کی بجائے ایک فوکس رکھیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ پی ڈی ایم ہے, ہمارا جو دشمن ہے ایسے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو جس نے قبضہ کیا ہوا اقتدار پہ ہمارا, اور فوج کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. فوج کے ساتھ ہم پہلے بھی کھڑے تھے, خان صاحب نے کہا فوج ہمارے لیے ضروری ہے. فوج اور ایک اسٹیبلشمنٹ میں فرق ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوئی. فوجیوں نے جتنا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا شاید کسی اور نے نہ ڈالا. تو آپ ہر وقت خان صاحب کی رہائی کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے سوچیں, اور کس طرح ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ آپ. شیخ امتیاز محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر ہمارے اس پروگرام میں ہم سے مخاطب سے, انہوں نے اپنے ورکروں کو بھی پیغام دیا, انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی چیر و دستیوں کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے مریم نواز کو للکارا کہ آپ ہمیں ایک مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی یہ ڈی سی کو کہہ دیں, اور آپ خود یہاں بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں. یہ انہوں نے چیلنج دیا ہے. تو میں آپ کے شیخ صاحب بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازا. میں آپ کا دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, میرے سوالات اور شیخ صاحب کے جوابات, اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.